بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سبق نمبر 26 اور عملی فلکیات ہم شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے اگر آپ نے دیکھا ہو تو نظری فلکیات میں طول البلد معلوم کرنے کا طریقہ اور عرض البلد معلوم کرنے کا طریقہ، یہ دو ہم نے وہاں پہ چھوڑے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو عملی فلکیات کے شروع میں ہم پڑھیں گے۔ تو عملی فلکیات کے اندر سب سے پہلے نمازوں کے اوقات ہی معلوم کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں جس مقام کا ہم وقت نمازوں کا اوقات معلوم کریں گے تو اس مقام کا طول البلد اور عرض البلد بھی ہمیں کیا ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ ویسے تو طول البلد عرض البلد کے لیے اب نئی اپلیکیشنیں بھی آ گئی ہیں، ان کا آخر میں ہم تعارف بھی کروائیں گے کہ ایک اپلیکیشن ہے سن اینڈ مون کیلنڈر جو ہے، اس کا تعارف کروائیں گے کہ وہ آپ کو فوراً جو ہے وہ بتا دے گا جی پی ایس کے ذریعے سے۔ اور اس طریقے سے آپ گوگل پہ اگر آپ لکھیں اپنی جگہ کا نام اور اس کا لانگیٹیوڈ طول البلد، لیٹیٹیوڈ، عرض البلد لکھیں گے تو وہ آپ کو فوراً نکال کر دے دے گا۔ تو اب تو آسان ہے طول البلد معلوم کرنا اپنے علاقے کا یا عرض البلد معلوم کرنا، لیکن اگر آپ کے پاس یہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر اپنا طول البلد کیسے معلوم کریں گے، اپنا عرض البلد کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ پہلے بات کو یہاں غور سے سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر یہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو زمین کے اوپر ہمارا افق کیسے بنے گا کہ مثلا یہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو اس طریقے سے ہم کھڑے ہیں نا، تو یہ اس طریقے سے بالکل جس طرح آپ کو مارکر نظر آ رہا ہے اس طریقے سے ہم کھڑے ہیں تو ہمارا افق ایسے بنے گا، یعنی سمت الراس، افق نہیں سمت الراس ہمارا وہ سامنے جا کر کرۂ سماوی کے اوپر کوئی کہیں جا کر نقطہ لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ اور ہمارا جو یہ خط استوا ہے اس کی موازات میں جو دائرہ معدل نہار ہے وہ ہمارے سمت الراس سے نیچے ہوگا نا، جیسے یہاں سے نیچے ہے تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا، ایسے نیچے بن رہا ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور تیسری بات آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سورج کی جو سڑک ہے وہ خط سرطان سے لے کر خط جدی ہے، اور ستمبر 21 ستمبر کو یہاں ہوتا ہے، اس کے بعد سورج نیچے چلا جاتا ہے۔ ابھی نومبر چل رہا ہے تو نومبر میں سورج تقریباً یہاں پہ ہوگا، ادھر سے طلوع ہو رہا ہے، اس جگہ پہ غروب ہو رہا ہے نا، تو سورج کا جو راستہ ہے وہ ہمارے دائرہ معدل نہار سے بالکل اور نیچے ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، چوتھی بات یہ سمجھ لیں کہ جب سورج یہاں دائرہ معدل نہار سے نیچے ہو 21 ستمبر کے بعد، تو اس کا جو میل ہوتا ہے، میل شمس ہم لکھتے ہیں، سورج کا جو عرض ہوتا ہے کہ اس وقت سورج خط استوا سے نیچے کتنا ہے، اس کو سورج کا عرض بھی کہتے ہیں، سورج کا میل بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ڈکلینیشن آف سن کہتے ہیں۔ تو سورج کا جو ڈکلینیشن آف سن ہے جو خط استوا سے نیچے ہوگا اس کو مائنس میں لکھتے ہیں۔ کس میں لکھتے ہیں؟ مائنس میں۔ اور اگر اوپر ہو تو اس کو پلس میں لکھیں، پلس نہ بھی لکھیں، بس اوپر پلس ہوتا ہے نیچے کیا ہوتا ہے، مائنس ہوتا ہے۔ اور آج کل جو سورج کا میل شمس چل رہا ہے وہ کیا ہے، مائنس۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ چار باتیں جب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا سمت الراس ایسے ہوگا اور اس سے نیچے ہمارا خط استوا کے محاذات میں دائرہ معدل نہار ہوگا، اس سے نیچے سورج چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک سورج بلند بھی ہو جائے لیکن ہے وہ ہمارے خط استوا سے آج کل نیچے چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے خط استوا سے نیچے ہی طلوع ہوتا ہے اور نیچے ہی غروب ہوتا ہے، کیونکہ نومبر ہے، ستمبر کے بعد تو نیچے چلتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اب اگر ہم اپنا عرض البلد معلوم کرنا چاہیں، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ خط استوا سے ہم کتنے درجات اوپر ہیں، شمال کی طرف ہم کتنے درجوں پر ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو سورج کے ذریعے سے ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں، میل شمس کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اب یہاں پہ مثلا جو نقطہ لگے گا، ہاں، سب سے پہلے ہم میل شمس یعنی جو سورج اس وقت جہاں پہ کھڑا ہے، ہمارے سمت الراس کے نقطے سے سورج کس جگہ پر کھڑا ہے، یعنی یہاں سے لے کر سورج تک کا فاصلہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے، اگر ہمیں کیا ہو جائے، معلوم ہو جائے، سورج سے لے کر ہمارے سمت الراس کے نقطے تک کا فاصلہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمارے لیے عرض البلد معلوم کرنا کیا ہے، آسان ہے۔ دیکھیں کیسے، اس سے پہلے یاد رکھیں کہ اس کتاب کے آخر میں ہر دن کا میل شمس لکھا ہوا ہے، ہر دن کا میل شمس لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کتاب میں آخر کھولیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا ڈی سن کے اعتبار سے ہر مہینے کا، اور پھر اس کے بعد میل شمس اور ایل ٹی این دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ ایل ٹی این کا مطلب آپ کی کتاب میں ایس ٹی این لکھا ہوگا نا، اسٹینڈرڈ ٹائم آف نون، یعنی 75 درجے والا جو نصف النہار کا وقت ہے، 75 درجے والا جو نصف النہار کا وقت ہے، آپ کی نئی کتابوں میں ایس ٹی این ہوگا، پرانی کتابوں میں ایل ٹی این ہے۔ ایل ٹی این وہی گرینچ کے اعتبار سے اس کو ایل ٹی این کہا جاتا ہے، اور ایس ٹی این اس کو تو ہے ہی ہمارا معیاری طول ہے، ایس ٹی این یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم آف نون۔ تو دیکھو ہمارا 75 درجے والا ٹائم بھی لکھا ہوا ہے، اشاریوں میں لکھا ہوا ہے، 12 اشاریہ فلاں، 12 اشاریہ یہ، اور مہینے کے اعتبار سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، دو چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ ایک ایل ٹی این یعنی جو 75 درجے والا ہمارا معیاری نصف النہار ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا ملے گا، وہاں پہ نکالنے کی ہمیں ضرورت ہو
اور دوسری چیز ہمیں ڈی سن مل رہی ہے. ڈی سن کا مطلب ڈکلینیشن آف سن، کہ روزانہ سورج کا جو میل بدلتا رہتا ہے، خط استوا سے نیچے، خط استوا سے اوپر. نیچے ہوگا تو مائنس میں اور اوپر ہوگا تو پلس میں. یہاں پہ اگر آپ نومبر میں جائیں، نومبر میں دیکھیں، آج 16 نومبر ہے، تو 16 نومبر کو دیکھیں کہ ہمارا جو 75 درجے والا جو معیاری نصف النہار ہے وہ کتنا ہے؟ 11.746. یہ اشاری نظام میں، اس کو گھنٹے منٹ میں ابھی ہم بدلیں گے. اگر آپ کیلکولیٹر کے اندر لکھیں 11.746، اس کے اوپر گھنٹے منٹ کا بٹن دبائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا آج نصف النہار کیا ہے. گھنٹے منٹ کا بٹن اس طریقے سے ہوگا، اس طریقے سے بٹن ایک لگا ہوگا کیلکولیٹر کے اوپر. پہلے لکھیں 11.746، اس کے بعد اس طرح کا گھنٹے منٹ کا بٹن دبائیں تو آپ کے سامنے لکھا ہوا آئے گا. گھنٹوں منٹ میں آپ کو وقت مل جائے گا کہ آج ہمارا یعنی معیاری نصف النہار کتنا ہے. یعنی سورج جب ہمارے 75 درجے جو معیاری نصف النہار کے اوپر پہنچے گا، طول البلد کے اوپر پہنچے گا، تو اس وقت کیا وقت ہوگا؟ کیا ہے؟ 11:44 اور 45 سیکنڈ. 11:44 اور یاد رکھیں کہ 30 سیکنڈ سے جب اوپر ہو جائے اس کو پورا منٹ شمار کرتے ہیں. گویا کہ 11:45 ہے. 11 ہاں، یہ اوپر جو نقشہ نماز کا لگا ہوا ہے مسجد میں، تو اس میں بھی یہ وقت نصف النہار کا لکھا ہوتا ہے. زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس کے نام سے جو نیچے ہوتا ہے یہ نصف النہار ہوتا ہے. وہ ہمارا مقامی ہوتا ہے. وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے، معیاری، یعنی پورے پاکستان کا جو معیاری نصف النہار ہے، معیاری وقت نصف النہار، وہ کیا ہے جی؟ 11.746. یہ آپ اپنے پاس لکھ دیں گے. صحیح ہے، ابھی ایک جگہ پہ لکھ دیں. اور اسی کے ساتھ 16 نومبر کو دیکھیں، جو میل شمس ہے وہ کیا ہے؟ -18.823. نظر آیا؟ -18.823. تو یہ آگے آپ کو مل جائے گا. میل شمس بھی مل جائے گا اور معیاری نصف النہار بھی مل جائے گا. نصف النہار کا کام ابھی نہیں ہے، ابھی وہ طول البلد میں آئے گا. فی الحال آپ جو ہے اس میل شمس کو دیکھ لیں، -18.823. اچھا، آپ ادھر دیکھیں. اب اس سارے کام کو چھوڑ دیں، اب اس طرف بورڈ پہ توجہ دیں کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عرض البلد ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں. عرض البلد معلوم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سیدھی لکڑی آج آپ کھڑی کر دیں. ہیں نا اپنے جو 16 نومبر کا جو نصف النہار ہے نا، یہ کیسے نصف النہار کیسے معلوم کریں؟ یعنی یہ تو ہمیں معیاری نصف النہار لکھا ہوا ہے نا 75 درجے والا. ہمارا اپنا یہ اس جگہ کا نصف النہار کا وقت کیا ہوگا آج؟ ویسے تو آپ اس کو اوپر نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آج گزارے کے لیے آپ کس جگہ سے یہ جو نمازوں کے اوقات لگے ہوتے ہیں نا مسجد میں، اس میں بھی زوال کا وقت دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا ہے وہ 11:52 ہیں. اور آپ آج اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ اپنا معیاری نصف النہار آج ویسے بھی معلوم کر سکتے ہیں، وہ دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے. کہ دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے آپ خط شمال و جنوب معلوم کر لیں گے نا، تو دوسرے دن جب اسی خط پہ سایہ آئے گا لکڑی کا، این اس خط کے اوپر جب سایہ آئے گا تو اس وقت ٹائم دیکھیں کیا ہوگا. جو ٹائم ہوگا وہی نصف النہار کا ٹائم ہوگا. صحیح ہے. تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ کو میں ایک پوری بات سمجھاتا ہوں. یہ ایک لکڑی آپ نے کھڑی کی ہے. ہم کیا معلوم کر رہے ہیں؟ اپنا عرض البلد معلوم کر رہے ہیں. ہم اپنا کیا معلوم کر رہے ہیں؟ سورج کے میل شمس کے ذریعے سے. اتنی بات کلیئر ہے. یہ ایک لکڑی ہم نے کھڑی کر دی ہے. اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1 میٹر. ٹھیک ہے. یہ اس کا سایہ بنے گا. یہاں پہ مثال کے طور پر سورج ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ لکڑی ہے. ہمارے اس مقام کے اس کے محاذات میں آسمان پر ایک نقطہ لگے گا. یہ اس کا کیا ہوگا؟ سمت الراس ہوگا نا. یہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا سمت الراس. لکڑی کا سمت الراس ایک ہی چیز ہے نا، ہمارے اس بٹل کا سمت الراس. تو یہ ایک ہے. یہ سورج ہے جی. اور ہمارا جو خط دائرہ معدل نہار ہے وہ تقریباً یہاں سے لگ رہا ہوگا. سورج آج کل اس سے نیچے ہے. آج کل اس سے کیا ہے؟ نیچے ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو دائرہ معدل نہار ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا، خط استوا. اور یہ ہمارا سمت الراس ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے سورج شعاعیں مار رہا ہے اس لکڑی کے اوپر سے ایسے، اور یہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی. یہ لکڑی ہے، یہ اس کا سایہ ہے، اور یہ شعاع ہے. تو یہ ایک آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ایک مثلث نظر آ رہی ہے، ایک ٹرائی اینگل نظر آ رہی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے اس وقت؟ ہمیں اپنے سمت الراس سے سورج کا فاصلہ چاہیے کہ اس وقت سورج یعنی عین نصف النہار کے وقت، ابھی نہیں، جب سورج ہمارے عین نصف النہار کے اوپر آئے گا نا تو اس وقت ہمارے سمت الراس سے سورج کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا -18.18 یعنی -18.823. یہ خط استوا سے نیچے ہے. سورج کا جو میل شمس ہے خط استوا سے نیچے ہے. تو
سب سے پہلے ہم سورج کا فاصلہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے سمت الراس سے سورج کتنے فاصلے پر ہے، یعنی یہ والی جگہ کہ ہمارے سمت الراس سے سورج کتنے فاصلے پر ہے. ٹھیک ہے، جب یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا نا، تو اگر ہم آج کل سورج مائنس میں -18 یعنی ہمارا خط استوا یہاں پہ ہے تو سورج اس سے نیچے چل رہا ہے نا، تو یہ تو ہمیں معلوم ہے -18.823 یہ سورج کا یہ میل شمس ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کتاب سے معلوم ہو گیا. اور یہ پورا فاصلہ ہم نے پہلے سے معلوم کیا تھا. اگر اس کو ہم درمیان سے کاٹ لیں، -18.823 کو ہم کاٹ دیں تو باقی جو بچ جائے گا یہ ہمارا کیا ہوگا؟ عرض البلد ہوگا. باقی جو بچ جائے گا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ عرض البلد ہوگا. آخر میں ایک بار پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہمارا کیا ہے جی؟ سمت الراس ہے. یہ نیچے خط استوا ہے. سورج آج کل یہاں پہ ہے. عین نصف النہار کے وقت سورج، یعنی یہ عین نصف النہار کا وقت سورج جب یہاں پہ آئے گا تو ہم معلوم کرتے ہیں ابھی اس ہمارے سمت الراس سے سورج کا فاصلہ کہ کتنا فاصلہ ہے، وہ ہمیں فاصلہ معلوم ہو جائے گا. جب معلوم ہو گیا اس فاصلے سے یہ میل شمس یہاں سے یہاں تک ہم کاٹ لیں، یہ جو -18.823 تو یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. یہ ایسا نا، یہ جو معلوم ہوگا یہ ہمارا عرض البلد ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی اس کلیے کے ذریعے سے ہم جو معلوم کر رہے ہیں وہ کیا چیز معلوم کر رہے ہیں؟ یہ سمت الراس سے لے کر سورج کا فاصلہ، وہ پورا فاصلہ معلوم ہوگا. اس میں سے آج کل چونکہ مائنس کریں گے ہم، کیونکہ سورج خط استوا سے نیچے ہے نا، تو وہ مائنس میں تو اس کو ہم مائنس کریں گے. اس سے جو پورا فاصلہ ہمیں معلوم ہوگا اس سے مائنس کریں گے تو باقی بچ جانے والا ہمارا کیا ہوگا؟ عرض البلد ہوگا. تو میل شمس کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اچھا، اب ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ اس پر ہے کہ سمت الراس سے لے کر سورج تک کا فاصلہ ہم کیسے معلوم کریں. تو اس کے لیے یہ مثلث آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ یہاں پہ تو ہم آسمان میں تو کچھ چیز بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ حل کریں کسی چیز کو. ہاں، زمین پر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ زمین پر ہم لکڑی کھڑی کریں، اس کا ایک سایہ نکالیں، اس کی ایک شعاع بنے گی. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو زاویہ ہے اور یہ زاویہ، یہ دو رأسی زاویے کہلاتے ہیں. آمنے سامنے جو والے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رأسی. اور رأسی زاویے مقدار میں ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. جب عملی فلکیات آپ کو نظری فلکیات یاد ہو نا، عملی فلکیات بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے پھر، کیونکہ پچھلی پڑھی ہوئی چیز یہاں پہ منطبق ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں تو رأسی زاویے مقدار میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر. اگر ہم یہ زاویہ معلوم کر لیں تو یہ زاویہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ اور جی یہ جو زاویہ ہوگا یہی مقدار ہوگی سمت الراس سے سورج کا فاصلہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 چیزیں معلوم ہو، چوتھی چیز ہم معلوم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ٹرائی اینگل کے اندر ہم نے پڑھا ہے. تو یہ زاویہ ہم نے معلوم کرنا ہے. یہ زاویہ معلوم کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کیونکہ مقدار میں دونوں یہ معلوم ہو گیا. تو گویا کہ یہ سمت الراس سے لے کر سورج کا فاصلہ معلوم ہو گیا. پھر اس سے ہم میل شمس جو آج کل مائنس میں ہے اس کو مائنس کریں گے تو باقی بچ جانے والا ہمارا عرض البلد ہوگا. اچھا، یہ لکڑی کی یہ والا ضلع تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ 1 میٹر ہے. کتنے؟ کیونکہ ہم نے خود لکڑی کھڑی کی ہے نا. دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہے 90 درجے، کیونکہ کون سی مثلث ہے؟ یہ قائمۃ الزاویہ مثلث ہے. ٹھیک ہے جی، پڑھی ہوئی چیزیں ساری. یہ 2 چیزیں معلوم ہیں. ایک تیسری چیز بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں، وہ کیا؟ ہم لکڑی کھڑی کریں، عین نصف النہار کے وقت لکڑی کا جو سایہ اس کو فیتے کے ساتھ ناپ لیں نا. تو میں نے ناپا ہوا ہے، میں نے ناپا تو یہ ہے جی 1 میٹر پورا اور 3 سینٹی میٹر. یعنی آج کل سورج نیچے ہے تو سایہ لمبا ہوگا. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے نا. سورج نیچے ہو تو ہر چیز کا سایہ نصف النہار کے وقت کیا ہوگا؟ سایہ اصلی لمبا ہوگا. تو عین نصف النہار کے وقت آج آپ لکڑی کھڑی کریں، سورج موجود ہے یہاں پہ، 1 میٹر لکڑی کھڑی کریں تو اس کا جو سایہ بنے گا وہ کیا ہوگا جی؟ 1 میٹر پورا ہوگا اور 33 سینٹی میٹر ہوگا. 33. تو 3 چیزیں ہمیں معلوم ہوگی. یہ کہیں گے کہ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ میں نے معلوم کر لیا، بس پچھلے سال معلوم کیا تھا یا کچھ کیا لیکن میں نے معلوم کری. اب یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ 1.333 ہی ہوگا یہ لکڑی کا یہ سایہ آج کا عین نصف النہار کے وقت. نصف النہار کا وقت 11:52 ہے آج 16 نومبر کا. آپ اوپر نقشے میں دیکھ سکتے ہیں. اگر نہ معلوم ہو تو پھر وہ دائرہ دیے کسی معلوم کے، لیکن ابھی نقشوں میں آپ دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں. عین 11:52 پر آپ 1 میٹر لکڑی کھڑی کریں تو اس کا یہ ضلع. تو ہمیں 2 ضلع معلوم ہو گئے، 1 میٹر اور 1.33 سینٹی میٹر اور 90 درجے کا زاویہ. 3 چیزیں معلوم ہے تو چوتھی چیز ہم معلوم کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اس کو ہم کہتے ہیں تھیٹا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھیٹا. اب اس تھیٹے کو ہم معلوم کرتے ہیں. یہ معلوم ہو گیا تو یہ معلوم ہو گیا، یہ معلوم ہو گیا تو پورا سمت الراس سے سورج کا فاصلہ معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اب دیکھتے ہیں. اب یاد رکھیں کہ یہ تھیٹا اس کے مقابلے میں یہ والا ضلع متصلہ ہے اور یہ والا کیا ہے؟ متقابلہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ متصلہ ہے یہ. تو متقابلہ اور متصلہ اس کے ذریعے سے ہم معلوم کریں گے. تو متقابلہ بٹا متصلہ کون سی نسبت ہوتی ہے؟ ٹین ہوتی ہے. شاباش. تو ٹین لکھیں گے اس طریقے سے، تھیٹا لکھیں گے برابر متقابلہ بٹا متصلہ ہوتا ہے نا. تو متقابلہ 1.333 بٹا 1 بٹا 1.
سمجھ میں آ رہی؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نیچے مخرج کے اندر ایک ہو تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کا کوئی مطلب تو مطلب یہ ہے کہ ٹین تھیٹا، تھیٹا معلوم نہیں ہے ہمیں نا ابھی، برابر 1.333 بس، صحیح ہے نا، کیونکہ ایک کا نیچے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ویسے ہی فضول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب معلومات کو ایک طرف، موجولات کو ہم اس 10 کو اس طرف لے جاتے ہیں اور تھیٹا کو ادھر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تھیٹا برابر 10 جب ادھر آئے گا تو کیا بن جائے گا 10 انورس، اپنی حالت بدل دے گا نا، تو 10 انورس ہو جائے گا 1.333، جلدی سے کیلکولیٹر نکالیں اور 10 تھیٹا 1.333 لکھیں، شفٹ 10 لکھیں، شفٹ پھر 10 کا بٹن دبائیں، اس کے بعد لکھیں 1.333، کیا جواب آیا؟ 53.123، شاباش، کیا جواب آیا؟ 53.123، بس آگے جو بھی ہو اس کو چھوڑ دیں، تو 53.123 یہ ہے ہمارا تھیٹا صاحب، یعنی یہ زاویہ ہے 53.123، جب یہ 53.123 درجے ہے تو یہ بھی کیا ہوگا 1 2 3، تو گویا کہ سمت الراس سے سورج ہمارے نصف النہار کے وقت کتنے درجے پر ہوگا، کتنے درجے دور ہوگا 53 یعنی 53 درجے پورا، اور 1 درجے کا یعنی 54 درجے کا جو ہوگا، 54واں جو درجہ ہوگا اس کا 12% نیچے ہوگا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ سمت الراس کے وقت یہ سچویشن ہوگی کہ سورج ہمارے اتنا سمت الراس سے اتنا دور ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس میں -18 یعنی خط استوا سے جو نیچے میل شمس ہے وہ تو ہمیں مل گیا یہاں پہ لکھا ہوا، تو اگر ہم اس کو اس سے مائنس کر لیں، ویسے تو جمع کرتے ہیں، اگر خط استوا سے سورج اوپر ہوتا نا تو یہ میل شمس ہم اس کے ساتھ کیا کرتے، جمع کر دینے کہ سورج خط استوا سے اوپر ہے، ہمیں اس کا فاصلہ مل گیا، اس کے بعد نیچے جو اس کا مزید میل شمس اس کو ساتھ جمع کریں تو ہمیں پورا عرض البلد مل جاتا ہے، لیکن آج کل سورج کس میں ہے، خط استوا سے نیچے ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو نکالنا پڑے گا، خط استوا سے نیچے والی جو پوری بیس ہے نکالنا پڑے گا۔ تو ریاضی کا ایک قاعدہ ہے جمع منفی برابر منفی، جمع منفی برابر، تو ہم الجبرائی جمع کریں گے، کیا کریں گے الجبرائی جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علامت ہے وہ اسی علامت کے ساتھ ہم لکھیں گے، لہٰذا ہم تو جمع کریں گے لیکن خود بخود آگے مائنس ہو جائے گا، ہم تو یہ 53 کے ساتھ جو میل شمس اس کو جمع کریں گے، لیکن میل شمس چونکہ منفی میں وہ خود بخود خط استوا سے نیچے کیا ہو جائے گا منفی ہو جائے گا۔ طریقہ کیا ہے جی؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم لکھیں گے 53.123، ویسے تو جمع کرنا چاہیے تھا جب خط استوا سے اوپر ہوتا سورج، لیکن آج کل مائنس کریں گے تو جمع، ہم کیا کریں گے جمع، پھر آگے بریکٹ کے اندر ہم لکھیں گے -18.823، آج میل شمس کیا ہے -18.82، الجبرائی جمع اس کو کہتے ہیں کہ جو علامت اسی کے ساتھ بریکٹ کے اندر اس کو لکھ دو۔ اسی طریقے سے آپ کیلکولیٹر کے اندر لکھیں، اسی طریقے سے آپ لکھیں کیلکولیٹر کے اندر کہ 53 یہ جو زاویہ ہے اس کے ساتھ ہم نے جمع کیا ہے -18.823 کو، تو جمع منفی برابر منفی، خود بخود منفی ہو جائے گا نیچے والا خط استوا سے نیچے والا جو میل شمس ہے۔ کیا جواب آیا؟ 34.3 جی، یہاں سے نیچے یہ -18.823 یہ میل شمس تھا، یہ نکال دیا اس نے، کیلکولیٹر نے خود نکال دیا، اور یہ اوپر والا یہ جو حصہ ہے یہ ہمارا عرض البلد ہے، یعنی خط استوا سے ہمارا اوپر جہاں پہ ہم ہیں یہ ایگزیکٹ 34.3 ہے، ہمارا عرض البلد کیا ہے 34.3 ہے، ہمارا عرض البلد کیا ہے 34.3 ہے، ہم اس وقت 34.3 پہ ہیں، خط استوا سے اوپر یہ بٹل 34.3 ہے جی۔ تو کس طریقے سے ہم نے معلوم کیا کہ سمت الراس سے نصف النہار کے وقت سورج کا فاصلہ معلوم کیا، سورج چونکہ خط استوا سے نیچے تو مائنس میں، تو خود بخود یہاں پہ مائنس، ہم نے تو جمع ہی کرنا ہے لیکن خود بخود الجبرائی طور پر وہ کیا ہو رہا ہے مائنس ہو جائے گا، خط استوا سے نیچے والے جتنے بھی اس کا میل شمس ہے وہ ہٹ جائے گا، اوپر جتنا بھی ہے وہ رہ جائے گا، اور وہ ہمارا کیا ہوگا عرض البلد ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو اچھی طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کریں گے، کتاب کے اندر جو کراچی کا لکھا ہوا ہے 23 دسمبر کا وہ بھی مائنس میں ہے عرض البلد میل شمس، تو اس طریقے سے آپ یہ پورا پروسیس ہوتا ہے کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی آج کل مشینی دور ہے، فارمی دور ہے، تو آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کا عرض البلد ویسے بھی آ جائے گا، لیکن یہ ایک محنت کشوں کا کام ہے، اس طریقے سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں جی۔